تو رضوان نے کہا روکا جو رقیبوں نے تو رضوان نے کہا آنے دو اسے یہ ہے غلام حیدر دنیا سے چلا لے کے درود پڑھیے گا اللہم صلی علی درود پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد کچھ ایسے دور اندھیرا حسین کر دیں گے دیا بجھا کے اجالا حسین کر دیں گے تم اپنا سر جو در شاہ پر جھکا جیسا چاہو گے ویسا حسین کر دیں گناہگار ہے فطر اس تو کوئی رنج نہ کہ تجھ کو پھر سے فرشتہ حسین کر دیں گے اسی لیے تجھے گھیرا ہے کربلا میں یزید تمام شد تیرا قصہ حسین کر دیں گے تو اپنے بخت کا صدقہ اتار کر وہ بھلا کہ تجھ کو کعبے کا کعبہ حسین کر دیں گے میں قتل الفت شبیر میں ہوا بھی اگر تو حشر تک مجھے زندہ حسین کر دیں گے کچھ ایسے دور اندھیرا درود پڑھیے گا صلی اللہ محمد
اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے ہوئے اور حبیب جیسے جانباز اور احباب مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اس سرزمین پر گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ سینے پر کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سے برید لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پر سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے فاتحہ. راوی بیان
ہے زہرا کا ماجرا، جب رفتہ رفتہ سیدہ کا عارضہ بڑھا، پھر صاحب فراش ہوئی وا مصیبت، طاقت رہی نہ جسم مبارک میں مطلق، ایسا مرض بڑھا کے اجل سے پاک، ایک روز مدنی رخ زہرا پچھا گئے، زینب سرحان بیٹھ کے کرنے لگی بک، ہے میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا، جھک جھک کے اضطراب سے دیتی تھی یہ سب، لی مجھ سے نزع میں بھی نہ خدمت یہ کیا کی، کیا جانے روح جسم سے کیوں نکل، اماں تمہارے چہرے کی رنگت بدل، اٹھئے سبوں کو پاس بلا کر بٹھائی، کیا نوش کیجئے گا میں لاؤں بتائیے، بھائی گئے ہیں دیر سے ان کو بلائی، رونے کو قبر احمد مرسل پجائی، ایسی بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہو، گھر ہے اداس بیٹھی یہ ہوشیار ہوئی، شہزادے آئے اتنے میں بحال درد، دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک، دوڑے حسین ملے ہوئے اپنی جبیں پر، بولے علی سے ہو گئے ہم جیت جی، جو قہر ہو گیا وہ کہیں کس زبان، بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے، راوی بیان کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا بھی ایک ماحول بنے۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت خطاب دوں، اقبال حیدر زیدی اور ان کے اہل خانہ، آپ تمام مومنین و مومنات اور علامہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس مجلس میں شرکت کی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر اور اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں۔ جی شکریہ، جزاکم اللہ۔ بس ٹھیک ہے، اس کو ذرا وہ کر دیں، اس کو ٹائٹ کر دیں، تھوڑا آگے بھی کریں، نہیں ویسے اٹھا ایسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غدین وافسدوا فی الارض واضاعوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب تمام حاضرین سے گزارش ہے سیدہ ثنا زہرا زیدی بنت سید اقبال حیدر زیدی اور سیدہ مشعل زہرا نقوی بنت محمد افتخار نقوی خانوادہ کے دیگر تمام مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک صراط انعمت علیہم غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. مجلس ایصال ثواب ہے اور مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ایک جوان موت ہے، اس سلسلے میں مجلس ایصال ثواب ہے. اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2 تلاوت کی ہے اور چاہتا ہوں ان 2 آیات 2 اور 3 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 سورہ عنکبوت کی یہ دونوں آیات کی
روشنی میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات کروں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ان 2 آیات کے صرف ترجمے پر، اور جسے اپنی اصطلاح میں کہوں تحت اللفظی ترجمے پر بھی غور فرمایا، تو ہم سب کی زندگی اور اس زندگی میں آنے والی ان مشکلات، ان مصائب و آلام کی حقیقت، فلسفہ، حکمت اور علت پروردگار عالمین نے متعدد آیات قرآنی میں، اور ان میں یہ 2 آیات محکم، واضح اور صریح آیات ہیں جو ہمارے لیے ہماری اس حیات دنیاوی میں آنے والی ان مشکلات کی حکمت کو بیان کر رہی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیہ مجیدہ کا جو انداز ہے اس پہ غور فرمائیے گا۔ احسب الناس، احسب الناس جو میں پڑھ رہا ہوں تو یہ پہلے حمزہ ہے، اور اس کو حمزہ استفہام کہا جاتا ہے، سوالیہ انداز ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں متعدد آیات میں جو استفہامی انداز اپنایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہم سوال کرتے ہیں جواب لینے کے لیے، اور بعض اوقات ہم چونکہ اس کے جواب سے لا علم ہوتے ہیں، اس لیے اس جواب کے نتیجے میں ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالمین قرآن مجید فرقان حمید میں جو سوالیہ انداز اپنائے ہیں، استفہام، اور ہر زبان میں ویسے یہ قانون رائج ہے کہ ایک سوال انکاری ہوتا ہے، استفہام انکاری۔ انکار سے مراد یہ ہے کہ سوال کے نتیجے میں جو آپ انکار کرتے ہیں وہ اس سوال کے جو مقصد ہے اس کا مخالف مفہوم ہم تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے متعدد بار کسی بات پر آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو اسے اس کا پتہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوا؟ جب آپ سوالیہ انداز میں اسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو آپ کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سامنے والے سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ اقرار کرے، انکار کی شکل میں اقرار۔ آپ مخالف مفہوم بتا کر اس سے چاہتے ہیں کہ اس کے مقابل کا اقرار کرے۔ یہی آیہ مجیدہ کا انداز ہے۔ جیسا کہ آسان کر دوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، خدا فرماتا ہے کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ تو کیا خدا چاہتا ہے کہ برابر، مساوی؟ تو آپ نے اس سوال کے انداز سے ہی وہ مخالف مفہوم ہوتا ہے جو منطوق، یعنی جو نطق میں جو بول رہا ہوں، اگر میرا جملہ ایسا ہو کہ جس میں ایک منطوق میں سوال یا جواب مضمر ہو تو مخالف مفہوم خود بخود اس کی پشت پر موجود ہوتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2 میں، احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، کیا لوگوں کا یہ وہم ہے، یہ زعم ہے؟ آپ جانتے ہیں گمان، زعم، وہم یہ حقیقت کے مخالف شے کو کہتے ہیں، یعنی حقیقت کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور فرض کر لیا۔ گمان اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یقین کے مقابل ہوتا ہے زعم۔ خدا فرماتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا؟ کیا گمان کر لیا؟ ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہہ دے ہم ایمان لائے؟ سورہ عنکبوت، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، زعم کر لیا، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے؟ کس معاملے میں چھوڑ دیا جائے پروردگار؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے ہم ایمان لائے؟ یعنی پروردگار فرما رہا ہے یقولو کہا، علماء فرماتے ہیں یقولو یعنی قول، یعنی زبان۔
خدا فرماتا ہے آیا تم نے یہ گمان کر لیا، اب میں معنی مفہوم بدل رہا ہوں، معنی وہی رہے گا، آیا لوگوں نے، ناس کہا جا رہا ہے صرف مسلمان نہیں، یعنی اللہ اپنا ایک قانون اٹل بیان کر رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، اپنی سنت الہیہ کو بیان کر رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. احسب الناس ان یقولوا آمنا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف یہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، ان یترکوا، اور انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، وہم لا یفتنون، کس سے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ یہ لوگوں کا گمان ہے، مانا کر رہا ہوں. خدا فرما رہا ہے آیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ یہ کہیں ہم ایمان لائے اور انہیں ایمان کے بعد آزمایا نہیں جائے گا. تو اس کا مخالف مفہوم کیا ہوگا؟ اہل علم ہے، اس کا معنی ہے کہ ایسا مت سوچنا. ایسا ہی ہے نا کہ ایسا گمان نہ کرنا. کیسا گمان؟ کہ تم ایمان لانے کے بعد اب آزمائے نہیں جاؤ گے، آزمائشوں سے، امتحانات سے نہیں گزرو گے، ایسا نہ سوچنا. کیا لطیف آیت میں ایک جملہ ان یقولوا آمنا، لوگوں میں سے انہیں الگ کر دیا جو اہل ایمان ہیں، اور امتحان کو ان کے ساتھ مخصوص کر دیا. اس کا معنی امتحان سب کا ہو رہا ہے، لیکن خدا اہل ایمان سے اس آیا میں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، امتحان کا قانون سنت سب پر لاگو ہے، لیکن ان سب میں تمہیں سب سے الگ کر کے آزمایا جائے گا. اب میں تو یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں اور جہاں بھی اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں تو مجھے لوگوں کے رسپانس سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے مزاج کے یہ آیت خلاف ہے. اب آپ محسوس کریں یا نہ کریں، معذرت چاہتا ہوں، ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا کی تمام آسائشیں ان کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے دعویٰ ایمان کر لیا ہے یا نہیں؟ چلیں یار ایمانداری سے بتائیں، آپ نے نہیں معلوم، اللہ کرے نہ سنا ہو، میں نے سنا ہے، خود سنا ہے کہ جب سے انہیں مانا ہے زحمات بڑھ گئی ہیں. میں نے خود سنا ہے، شیعہ سنی دونوں بھائی موجود ہیں، ہم دست بستہ عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب انہیں ماننے کا کیا فائدہ، ہم نے تو جب سے مانا ہے، ہمارے تو حالات ہی نہیں بدل رہے. کہتے ہیں، چلے میری تائید ہو گئی. تو اس کا معنی ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہوگا. خدا کہہ رہا ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہوگا. پروردگار تو نے ایمان کی دعوت دی 1,24,000 انبیاء کے ذریعے، پھر سید الانبیاء کے ذریعے، پھر اس کے بعد سلسلہ امامت چلا، سلسلہ ہدایت چلا. پروردگار یہ سب کچھ تو نے، اور اس کے نتیجے میں کہا آزمائشوں سے فرار ہی ممکن نہیں. تو آزمائش رکھی کیوں؟ اب آئیں اگلی آیت. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے الف لام میم، دوسری آیت یہ ہے جو میں نے تلاوت کی، احسب الناس، تیسری آیت. دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. اب آپ کی اور میری مشکل خدا آسان کر رہا ہے. پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکید ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا ہے جو تم سے پہلے گزر گئے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، یہ قانون ہے میرا، یہ میری سنت ہے کہ ان امتوں کو بھی آزمایا، ان لوگوں کو بھی آزمایا، من قبلہم، جو ان اہل ایمان یا اہل اسلام یا امت مصطفیٰ جو بھی کہہ لیں، جو نزول قرآن کے بعد، فرمایا جو تم سے پہلی امتیں گزر گئی، یعنی بنی اسرائیل کی قوم کہو یا 1,23,999 نبیوں کی امتیں کہیں یا 313 میں سے 312 رسولوں کے ماننے والے صاحبان شریعت کہیں یا 4 کتابوں کے ماننے، اب کچھ بھی کہہ لیں، خدا کہتا ہے جو تم سے پہلے گزرے، جو اہل ایمان تھے وہ بھی اس سے گزرے ہیں.
اور تمہیں بھی گزارا جائے گا. پروردگار کیوں گزارا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکید ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا من قبلہم جو تم سے پہلے گزر گئے. تو یہ قانون قیامت تک پروردگار رکھا کیوں؟ قرآن. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدا کہتا ہے اس لیے میں نے قانون آزمائش اور امتحان رکھا ہے تاکہ اس دعوی ایمان کے بعد سچوں اور جھوٹوں میں فرق ہو جائے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ میں واضح کروں آیت میں لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ، علماء نے فرمایا یہاں علم کا معنی ہے واضح کرنا، تمہارے علم میں لائے. خدا کہتے ہیں تاکہ تم پر اور دوسروں پر واضح کر دے کہ تم میں زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد آزمائشوں میں اس لیے ڈالتا ہوں، آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہوں، اس زمانے کی امتحانات سے اس لیے گزارتا ہوں. میں یہ جنگ و جدل سے لے کر یہ تمام مسائل پیدا ہی اس لیے خدا کہتا ہے کرتا ہوں تاکہ بزدل بہادر سے الگ ہو جائے، کرار فرار سے الگ ہو جائے، اور دعوی ایمان کرنے والا اور حقیقی مومن الگ ہو جائے. میں ایک جملہ کہہ دوں، خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں حقیقت پرست اور چاپلوس الگ ہو جائے. میں چاہتا ہوں بتاؤں کہ خود شناس اور خود پرست الگ ہو جائے. میں چاہتا ہوں ذلت پرست اور خدا پرست الگ ہو جائے. میں چاہتا ہوں عزت کے لیے مرنے والے اور ہر قیمت پر زندہ رہ کر ذلت کو قبول کرنے والے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میری باتوں کو کوئی سیاسی نعرے نہ سمجھے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. خدا کی قسم اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ کون کہاں کھڑا ہے. چلو آپ کے لیے شیعہ سنی برادران دونوں کے لیے ایک جملہ واضح کر. خدا کہتا ہے میں امتحان میں مبتلا خود کرتا ہوں. بعض حالات اس لیے رکھے، یہ قانون امتحان بنایا ہی اس لیے تاکہ شمر اور ابن مظاہر الگ ہو جائے، الگ ہو جائے. عمر سعد اور حر الگ ہو جائے. عمر سعد نے رے کی حکومت کے لیے حسین کو قتل کر دیا اور حر نے حسین کی خاطر اقتدار کو چھوڑ دیا. خدا نے کہا اگر امتحان نہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا کہ کس کا خدا دنیا ہے اور کس کا امام حسین ہے. کیسے پتہ چلتا؟ وما اصابکم یوم التقا الجمعان، سورہ آل عمران اور اس کی آیہ مجیدہ اور جنگ احد کے بارے میں ہے. جنگ احد کے بارے میں دیکھیں جو میں نے کہا اس کی تائید قرآن کر ہے. خدا کہتا ہے وما اصابکم یوم التقا الجمعان. خدا کہتا ہے کہ اس جنگ کے دن یوم التقا، جب دو گروہ آپس میں ٹکرائے، خدا کہتا ہے میں نے یہ حالات پیدا کیے. اب میں نے کیے مراد کیا؟ خدا کہتا ہے کہ اس حق اور باطل کے مارکے میں دونوں کو میدان دیتا ہوں. اختیار ہے نا، ادھر باطل والا آتا ہے ادھر حق والا، یہ معنی ہے. خدا کہتا ہے حق و باطل میں جب ٹکراؤ ہوا تو میں نے چاہا کہ جنگ احد میں یہ ٹکراؤ ہو. کیوں؟ وہی آیت کا لہجہ ہے وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. خدا کہتا ہے تاکہ مومن منافق سے الگ ہو جائے. تاکہ میں لوگوں پر واضح کر دوں مومن کون ہے اور منافق. تو اس آیہ مجیدہ کے ترجمے میں ہی دیکھیں 20-25 منٹ گزر گئے اور اذان کا وقت ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوں کہ دو آیات کے ترجمے نے آپ تک معنی پہنچا دیا ہے کافی حد تک. قانون آزمائش، قانون، سنت، قانون، اللہ کے قانون کے لیے لفظ سنت آتا ہے، سنت، روش، طریقہ. اس کائنات میں یہ سنت آزمائش اور امتحان اٹل ہے، ناقابل تردید ہے، اس سے فرار ممکن ہی نہیں. ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی ایک آیت سے صرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ
آپ تک بات ادھوری نہ رہے. آپ نے یہ آیہ مجیدہ اصال ثواب کی مجالس تراہیم میں متعدد بار یہ آیہ مجیدہ سنی بھی ہے, اور کچھ افراد کو یہ آیہ مجیدہ یاد بھی ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پتہ ہے اس کا جو پہلا جملہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, علماء فرماتے ہیں واو ہے, واو وَلَنَبْلُو, یہ عربی میں جو حتیٰ ایک لفظ کا بھی نا ایک معنی ہوتا ہے, ایسے نہیں کہا جاتا. یہ واو کہتے ہیں, یہ واو بھی تاکید کے لیے ہے. یہ لام پر جو فتح ہے نا آپ کی اصطلاح میں زبر, والا نبلو, یہ لام پر جو زبر ہے یا فتح ہے یہ بھی تاکید کے لیے, لام تاکید. نبلو ونکم, نبلو ہم آزمائیں گے, ہم جو اب اللہ اپنے لیے کہے یہ جملے کی ساخت میں بھی تاکید ہے. پھر نون پر مشدد ہے, ایسے ہی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ جو نون پر اسے بھی تاکید کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی کیا کہنا چاہتا ہوں, اللہ اتنی تاکیدوں کے بعد کیا کہہ رہا ہے, کیا ترجمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ہر قیمت پر آزمائیں گے. اس کا معنی ہے آزمائش سے فرار ممکن نہیں. چلو میری بات کی تائید, تصدیق اور تثبیت بھی ہو جائے, میری بات کی کیا حیثیت ہے. بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک شخص جو اہل تدین اور اہل تقوی تھا, امیر المومنین کا صحابی, وہ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں خود روایت کرتے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا تھا اور بڑے خشوع و خضوع سے, مسجد کوفہ کی بڑی عظمت ہے, چند مساجد میں ایک وہ مسجد ہے, تو فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا تھا, وہ صحابی کہتے ہیں, اور دعا کے الفاظ اس کے یہ تھے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن. فتن فتنہ سے نکلا ہے, اردو میں فتنے کا معنی اور ہے, فساد ہے. عربی میں فتنے کا معنی فساد نہیں, فتنے کا معنی آزمائش ہے. اب ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ فتنہ کس آزمائش کو کہا جاتا ہے, اس کا معنی بھی آزمائش. وہ دعا کر رہے تھے, اور عرب امتحان یا بلا یا فتن, یہ تینوں لفظ اسی آزمائش کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. دعا کر رہے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن, اے پروردگار مجھے آزمائشوں سے بچائے رکھنا. تو یہ آپ سب کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں منبر سے کہوں محسوس نہ کیجئے گا, یہ دعا قبول ہوگی نہیں. منبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چونکہ یہ قانون پروردگار کے مخالف ہے. معذرت, تو پھر دعا نہ کریں, کہیں یا اللہ ہمیں مشکلات میں مبتلا فرما, یہ تو کوئی نہیں کہے گا. نہیں, کہنا بھی نہیں اس طرح. آئیں, مولا کائنات نے اب اس کی دعا کو بدل دیا. آج کے بعد یہ دعا کر لیجئے گا, ہے بہار کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے خشوع و خضوع سے یہ دعا مانگ رہا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من الفتن, یا اللہ مجھے ہر قسم کے فتن یعنی آزمائشوں سے بچا, مشکلات سے بچا. کہتے ہیں امیر المومنین نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا, متوجہ ہو گئے. مولا نے فرمایا میں تجھے نہ روکتا, تو بڑے خشوع و خضوع سے مانگ رہا ہے, لیکن چونکہ تیرے خشوع اور خضوع اور اخلاص میں کوئی شک نہیں, اس لیے میں نے چاہا کہ تیری دعا کو درست کر دوں. دعا ٹھیک کر رہے ہو خشوع سے, لیکن دعا کے الفاظ درست کر دوں. مولا کیا فرمایا, یہ جو دعا مانگ رہے ہو کہ خدایا مجھے آزمائشوں سے بچا, یہ قبول نہیں ہوگی, یہ شرف قبولیت نہیں پائے گی. کیوں؟ فرمایا قرآن کے مخالف ہے, قانون پروردگار کے مقابل ہے. پروردگار نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں آزماؤں گا, ہر قیمت پہ آزماؤں گا, ہر حال میں آزماؤں گا, اور تو کہہ رہے آزمائشوں سے بچا. اب سنیے گا, کہتا مولا پھر دعا چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں, دعا مانگو. کیا مانگو؟ فرمایا الفاظ بدلو. کیا؟ فرمایا یوں مانگو, اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن, یا اللہ مجھے ان آزمائشوں سے بچا دے جن کا انجام تیرے سے دوری پر ہوتا ہے, گمراہی پہ ہوتا ہے. بات پہ توجہ ہو گئی؟ مضلات, جس کے نتیجے میں راہ حق سے ہٹ جاؤں. یا اللہ مجھے اس آزمائش میں مبتلا کرنا
جس آزمائش کو قبول کرنے کی طاقت، قوت، قدرت، معرفت، بصیرت مجھے پہلے عطا کر دینا۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ چونکہ مجھے جب بتایا تو میں نے کہا اس حوالے سے ہم سب کے لیے ایک قرآنی لاہ عمل ہے، قرآنی لاہ عمل، اس لیے میں نے عرض کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب آئیں نتیجہ دے رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اچھا بھائی یہاں تک ترجمہ نہ بھی کروں تو بتائیں، اللہ آزمائشوں کا ذکر کر رہا ہے نا، میرے ساتھ ہیں، آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اب آیت اگلی کا جملہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ، تو یہ بشر کا کیا معنی ہے؟ بشارت۔ بشارت کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ خوشخبری، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ایک آیت ہے، کوئی روایت نہیں۔ پیچھے ساری مشکلات کہ تمہیں آزماؤں گا اموال میں نقصان کے ساتھ، جان میں، ثمرات میں، ایسا ہی ہے نا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ساری آزمائشوں کا، مشکلات کا، مصائب و آلام کا ذکر کر کے نتیجہ کیا دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے۔ خدا کہتا ہے ان صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ یا اللہ پیچھے تو ساری تکالیف ہیں اور خوشخبری کس کی سنائیں؟ خدا کہتا ہے خوشخبری اس کی سناؤ، کن کو؟ ہر کسی کو نہیں، جو ان مشکلات کے سامنے استقامت دکھائیں۔ استقامت کیا ہے؟ یعنی زبان شکوہ دراز نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو کھوئے نہیں۔ صابر کا معنی کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو نہ کھوئے، جو صبر و استقامت یعنی خدا سے جڑ جائے، جو کہے کہ اس کائنات میں جو ہوتا ہے تیری مرضی سے ہوتا ہے، جو اس معرفت کے ساتھ ادھر جڑ جائے وہ صابر ہے۔ جو زبان شکوہ بلند نہ کرے، زبان شکوہ بلند نہ کرے تو کیا کرے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ صابر کون ہے؟ الذین، وہ لوگ صابر ہیں، قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہتے ہیں جب ہیں ہی اس کے تو اس مصائب کا نتیجہ تو ادھر پلٹنا ہے۔ جملہ بدل دوں، وہ کہتے ہیں ہم تو اجنبی کو چھوڑ کر اپنوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا کہتا ہے جن کی زبان حال یا زبان قال یہ کہتی ہے ہم تیرے ہی لیے ہیں، ہم تیری ہی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اب آئیں، میں کوئی ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا، بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ آیت میں، یہ درمیان میں میں نے جو پڑھا، یہ صابرین کہتے ہیں نا، ایسا ہی ہے؟ یہ درمیان کا جو جملہ ہے یہ صابرین کو یا تعلیم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو تعلیم دینا تھی تو اللہ کہتا قل، کہو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، ایسا نہیں، خدا کہہ رہا ہے قالو، کہتے ہیں، اس کا معنی کچھ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے اور اللہ نے اسے ہی آیت بنا دیا ہے۔ لے شیعہ سنی سب نے لکھا کہ نزول قرآن سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا؟ فرمایا جب اس کائنات میں وسیع مصطفیٰ امیر المومنین امام المتقین کو جنگ احد یا جنگ موتا کے بعد کسی نے یہ خبر دی، بعض کہتے ہیں حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر دی، بعض کہتے ہیں نہیں، جنگ احد میں جب تلوار چلا رہے تھے تو ایک مشرک نے بلند آواز سے کہا علی تلوار چلا رہے ہو، حمزہ شہید ہو گئے، حمزہ شہید ہو گئے۔ یہ سنا اور کہتے ہیں اسی ہاتھ میں جو تلوار تھی ایک جملہ کا کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور تلوار چلانا شروع کر دی۔ معنی یہ تھا کہ حمزہ چلے گئے، میں جانے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اسی کو اللہ نے آیت بنا دی، اسی لیے کہا قالو، کہتے ہیں۔ اچھا جو یہ سب کچھ کرتے ہیں مصائب و آلام کے نتیجے میں، اب پھر کلام خدا اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون؟ اولائکا سے مراد کون لوگ ہیں؟
یہ جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ اولئک علیہم صلوات، یہ ہے انعام۔ خدا کہتا ہے جو ان مصائب و آلام میں صبر سے کام لیتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں، زبان شکوہ دراز نہیں کرتے، البتہ غمزدہ ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن اس غم میں بھی توازن رکھتے ہیں، اپنوں کی نسبت ایک توازن رکھتے ہیں، اور اللہ کی اس آنے والے مصائب و آلام پر صبر و استقامت دکھاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پر ہے کیا؟ صلوات، صلوات، ان پر صلوات جمع ہے صلات کی۔ علماء نے فرمایا اسی میں حکمت ہے، صلوات کہا، صلات نہیں کہا، جمع کہا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جمع کا معنی یہاں یہ ہے کہ یہ صابرین کسی حال میں بھی درود سے خارج نہیں ہوتے، دائماً ہر حال میں ہر وقت ان پر اللہ کی صلوات اور رحمت۔ اچھا، صلوات کے دو معنی کیے گئے، چاہتا ہوں ممبر سے ایک بات آپ تک پہنچاؤ۔ صلوات کے شیعہ سنی دونوں نے دو معنی کیے، ایک معنی صلوات صلات سے ہے، اور صلات کا ایک معنی رحمت۔ آپ کو میری وہ تقریر یاد ہوگی، ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ صلات اللہ کی طرف جب نسبت دیں تو رحمت ہے، یعنی خدا کا درود صلات رحمت ہے، اور فرشتوں کا درود استغفار ہے، اور مومنین کا درود دعا ہے۔ الصلاۃ من اللہ رحمہ ومن الملائکۃ استغفار ومن المؤمنین دعا۔ میری بات پہ توجہ رہے گی۔ خدا فرما رہا ہے کہ یہ درود کی صلات کی نسبت میری طرف دو تو رحمت ہے، فرشتوں کی طرف دو تو استغفار ہے، مومنین کی طرف دو تو دعا ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ درود ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہم اے اللہ، تو اللہم اصل میں یا اللہ ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ توجہ، معصوم سے پوچھنے والے نے کہا کہ خدا تو ہمیں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود بھیجو، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج۔ معصوم نے جواب دیا کہ ہر کوئی وہی شے دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ کیسے؟ فرمایا بندے کے پاس رحمت نہیں ہے، رحمت کی دعا ہے۔ سننا جملہ، معصوم نے فرمایا خدا کے پاس دعا نہیں عطا ہے، بندے کے پاس عطا نہیں دعا ہے۔ یہ دعا ہے، دعا پکار ہے، مانگنا ہے، وہ کس سے مانگے گا؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ فرمانا۔ تو معصوم نے فرمایا عطا اس کی طرف سے، دعا بندے کی طرف سے، اس لیے ہمارا درود دعا ہے، دعا۔ اچھا، تو پھر دعا اپنے لیے تو کر ہی نہیں رہے، دعا تو یہ اللہم صلی علی وآل، اے اللہ یہ رحمت بیج محمد اور ان کی آل پر۔ لو، سوال تو رہ گیا کہ درود تو ادھر جا رہا ہے۔ اب آئیں میں صلات کا دونوں معنی کرنے لگا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، معصوم سے ہم قربان ان صحابہ پر، ان شاگردان مکتب آل محمد پر جنہوں نے یہ سوال کر کے وضاحتیں کر دی۔ سوال کیا صحابی نے، یہی اس کے ذہن میں سوال آیا، کہنے لگا یبن رسول اللہ، ہم دعا کر اللہم صلی علی محمد وآل، اے اللہ یہ رحمت یہ درود بھیج محمد اور ان کی۔ تو اس نے کہا ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم تو آپ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ معصوم نے فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے مانگنے سے ہمیں مل رہا ہے؟ تعجب سے کہنے لگا، پھر کہا یہی تو حکمت ہے، تم مانگ رہے ہو لیکن اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ تو کہا پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے جد مصطفیٰ پر درود بھیج؟ فرمایا یہی حکمت ہے،
چونکہ ادھر سے رحمت آئے گی ہی تب جب کامل و اکمل کوئی ایسا ظرف ہو کہ جو رحمت لینے کی اہلیت رکھتا ہو. اور فرمایا پہلا ظرف وہی بنے. اب معصوم نے فرمایا تمہیں مثال سے نہیں سناتا نہیں دکھا دیتا ہوں ہم پر درود بھیجنے کا معنی کیا ہے. یہ اپنا رسول اللہ فرمائیں تاکہ میں آپ کے پیروکاروں کو یہ بتاؤں. معصوم نے دوسرے صحابی سے کہا 2 ظرف پانی کے بھر کے لاؤ. بھر کے لے آیا. ظرف پر تھے پانی سے. معصوم نے فرمایا 1 ظرف جو اسی طرح پر ہے. کہا اسے کہا بیٹھ جاؤ. جس نے سوال سامنے بٹھا لیا اس کے سر پہ وہ ظرف رکھا جو پانی کا بھرا ہوا تھا. ظرف رکھا. معصوم نے دوسرا ظرف پکڑا اور وہ بھرے ظرف میں انڈیل دیا. جب انڈیلا تو کیا ہوا؟ پانی کس پہ گرا؟ جس نے سوال کیا تھا. معصوم نے فرمایا ہم پہ درود کا یہی معنی ہے. سوچتے رہیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ایسے ہی تھوڑا ہے کہ درود کے اتنے فضائل ایسے ہی نہیں بیان ہوئے. یہ درود ایسی دعا ہے. سننا جملہ آخری کہہ رہا ہوں. درود ایسی دعا ہے جو کرنے سے پہلے ہی اپنے اندر قبولیت کی ضمانت لیے ہوئے ہے. ما صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا. اولئک علیہم صلوات. 2 معنی کی یہ درود کا. ایک معنی ہے بخشش, ایک معنی ہے تعریف توصیف تمجید. اب آ جائیں دونوں معنی کر دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں آل محمد کے شایان شان درود کا معنی دوسرا ہے تعریف توصیف تمجید. یعنی رسول اور آل رسول کے لیے درود بھیجنے کا معنی ہے کہ ان کے درجات بلند رہیں. قرب الہی کی جس منزل پہ فائز ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب اللہ کے قرب کی تو کوئی حد ہی نہیں نا, تو اس کا معنی ان کی توصیف تعریف ہے. اور مومنین کے لیے یہی رحمت کا نزول یہ بخشش گناہ ہے. بخشش گناہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جملہ درمیان میں آ گیا. نتیجہ یہ ہے, اب آپ نے میری بات کو توجہ بھی فرمائی اور اس کی حقیقت تک بھی پہنچ گئے. دیکھیں وہ مصائب و آلام کا نتیجہ ہی ہے نا یہ. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المفلحون. خدا کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر رحمت بھی ہے صلوات بھی ہے اور یہی کامیاب ہے. یا اللہ یہ تو مصائب و آلام میں رہے, کامیاب کیسے ہے؟ سننا خدا نے کہا یہی فلسفہ امتحان ہے. کاش جملہ پہنچے. یہی فلسفہ امتحان ہے. اب جملہ کہوں تاکہ آپ کے لیے بھی اور جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے ان کی بلندی درجات کا بھی سبب بنے اور ان کے والدین کے لیے تسلی خاطر کا بھی سبب بنے. خدا کہتا ہے ان مصائب و آلام کا نتیجہ یہ انعامات ہیں. اب کہوں جملہ خدا کی قسم اللہ جس کا درجہ یا جملہ بدل جسے اپنا قرب جتنی جلدی عطا کرنا چاہتا ہے اسے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا خوش آمدن یہ جملہ نہیں, حقیقتاً کہہ رہا ہوں, ممبر سے کہہ رہا ہوں. جس کا قرب جتنی اللہ بلندی پہ لے جانا چاہتا ہے خدا اتنے بڑے مصائب اس پہ ڈال دیتا. اگر اس رخ سے دیکھو گے, کاش میرا جملہ پہنچے, اللہ میری زبان میں اس رخ سے اگر مصائب و آلام کو دیکھو گے نا پھر پتا چلے گا کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے. کاش جملہ پہنچے. کربلا اللہ کے غضب کا مظہر نہیں ہے, حسین پر اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. کاش میرا جملہ پہنچاؤ. کہنا یہ چاہتا ہوں کربلا میں حسین ابن علی پہ جتنے مصائب و آلام آئے ان مصائب و آلام کے پیچھے اللہ کی ناراضگی نہیں تھی, اللہ کی رضا تھی. البتہ اس شرط کے ساتھ اللہ نے کہا حسین تو نے کلمہ حق بلند کیا ہے,
تو نے فرعون وقت کے خلاف قیام حق کیا ہے، اب اس پہ اگر ڈٹ جائے جتنے مصائب و آلام آئیں گے اتنا تیرا درجہ بڑھتا جائے گا، اتنا تیرا درجہ بڑھتا۔ ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اسی لیے روایات میں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور شافعین کی صفیں ہوں گی۔ صفیں، شافعین تو سمجھ گئے نا، شفاعت کرنے والوں کی صفیں ہوں گی، صفیں لگی ہوں گی جو شفاعت کریں گے۔ اور روایت میں ہے کہ اس میدان محشر میں جس ہستی کی صف سب سے طویل ہوگی اس کا نام حسین ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ حسین ابن علی کی صف اتنی طویل ہو جائے گی آپ کے جد رسول سے بھی؟ فرمایا ان کا مقام رسالت مآب سے بلند نہیں ہے لیکن صف طویل ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کے پیغام کو بچا کر حسین نے جتنے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا ہے، اس وجہ سے حسین کو اللہ نے انبیاء پر بھی افضلیت دے دی ہے۔ لیکن چونکہ نانا افضل ہے اسی لیے شاید سرکار نے فرمایا تھا حسین منی۔ تو یہ قیامت کے دن جو صف ہے طویل، یہ مصطفیٰ کے مقابل نہیں، یہ وجود مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ کربلا میں، آپ جانتے ہیں میں مصائب کا جملہ تو کہوں گا لیکن ابھی مصائب نہیں کہہ رہا، صرف اپنی بات کی تائید کے لیے، کہ جب مولا حسین 28 رجب کو چلے تو جانتے ہیں روتے روتے قبر رسول سے لپٹ گئے۔ تو قبر رسول سے جب لپٹ گئے اور ایک نوم منامی کی حالت آئی، یعنی شبیہ نیند، تو سرکار آ گئے خواب میں۔ تو روایت ہے آ کر حسین کو اپنی آغوش میں رکھا، سر مبارک، اور کہا حسین میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا پھر کربلا آ جاؤ۔ اگلا جملہ کہا اللہ نے تیرے لیے وہ درجات رکھے ہیں کہ ان درجات کو سوائے کربلا کے تجھے عطا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور معصوم نے فرمایا 3 چیزیں کربلا کے نتیجے میں اللہ نے حسین کو دے دی۔ کاش میرا جملہ پہنچے، ایک ایک جملے میں ایک ایک تقریر ہے۔ ایک فرمایا وہ امامت جو ابراہیم سے چلی تھی کربلا کے نتیجے میں حسین کی نسل میں رہ گئی، اس وجہ سے رہی 9 بیٹے امام حسین کے امام۔ دوسرا فرمایا حسین کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی اس قبے کے نیچے جو دعا کی جائے اللہ اسے شرف قبولیت دے دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا کائنات میں صرف ایک مٹی ہے جس مٹی کو شفا کہا ہے۔ یہ ہے مصائب و علام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ البلاؤ للکافر ادب، اللہ کافر کو مصائب میں اس لیے ڈالتا ہے اپنی حد میں آ جائے، اس کا تکبر توڑوں۔ اچھا وللمومن امتحان، مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے، یعنی عذاب نہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ وللاولیاء درجۃ، اور اولیاء پر اس لیے مصائب و علام نہیں آتے کہ وہ اللہ کے مغضوب ہیں، اس لیے آتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ 2 ذریعے ہیں اللہ کے قرب کے، ایک عبادات، دوسرا مصائب و علام۔ لیکن فرق ہے، علماء کہتے ہیں عبادت کے نتیجے میں تکبر آتا ہے، کاش جملہ پہنچے، اور فرماتے ہیں مشکلات کے نتیجے میں تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ کہتے ہیں لہذا اللہ کسی کو قریب کرنا چاہتا ہے تو عبادات سے زیادہ اسے مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، انسان آسائشوں میں اللہ سے دور ہوتا ہے یا مصائب و علام میں؟ آسائشوں میں، ایسا ہی ہے، سہولتوں میں۔ ادھر انسانوں پر مصائب آئیں ادھر نماز شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ بولے یار، عمرہ کرنے جاتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ نے کہتے جملہ سنا ہوگا، میں نے سنا ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، کہتے ہیں نا؟ زیگم بھائی آپ بھی موجود، آپ کے گھر میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کسی مجلس میں، میں کہا لوگ کہتے ہیں قمی صاحب دعا کریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے، کربلا بھی گئے، زیارات بھی کر رہے ہیں، نماز کے بھی پابند ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، حالات نہیں بدل رہے۔ تو جس سے محبت ہو انہیں کہتا ہوں حالات بدل گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ کاش جملہ پہنچے۔ جس سے مجھے محبت ہو اسے کہتا ہوں حالات بدل گئے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟
میں نے کہا بتائیں پہلے اللہ کا قرب زیادہ محسوس کرتے تھے یا اب؟ اگر نتیجہ دیکھو تو پھر پتا چلتا ہے یہ کرم ہے یا اس کی ناراضگی ہے. میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. معصوم نے فرمایا، پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ کیسے پتا چلے آنے والی مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش اور امتحان ہے؟ مولا نے فرمایا نتیجے سے پتا کر لو. فرمایا نتیجے سے کیا مراد؟ عرض کی نتیجے سے کیا مراد؟ معصوم نے فرمایا اگر مصائب و علام کے نتیجے میں اللہ کا قرب اور عبادت بڑھ جائے تو سمجھ لو امتحان ہے، اگر دوری ہو جائے تو سمجھ لو عذاب ہے. ہم نے مصائب و علام کی البتہ آسائش، زندگی کی سہولتیں مانگنا گناہ نہیں، آسائش، لیکن وہی قرآنی جو نظریہ ہے نا اس پر ہی عمل کرے. ربنا آتینا فی الدنیا وفی الآخرۃ. لو کاش ہم یہ دعا اپنی زندگی کا معمول بنا لے. ہوتی نہیں، کسی سے نہیں ہوگی، شاید مجھ سے بھی نہ ہو. یا اللہ وہ دنیا دے، دنیا اگر دینی ہے وہ دے جس سے تیری دوری نہ ملے. اگر دنیا ایسے مانگنا شروع کر دے نا پھر نہ ملنے پر ناراض نہیں ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے گا قانون آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کی آزمائش پہ گریہ نہیں کرتے، مصائب وہ جو امت نے دیے اس پہ گریہ کرتے ہیں. بس اذانیں ہو گئی، میرے کانوں میں آواز آ گئی اہل سنت دوستان کی، تو ایک جملہ کہتا ہوں. ایک بیٹی، ایک بہن ہوگی، دنیا سے گئی اور ان کے والد کی خواہش تھی ہماری تسلی خاطر کے لیے ایسے جملے کہیں. میں نے کہا کاش کوئی رسول کی بیٹی سے بھی یہی کہتا. گھر میں ایک بیٹی گئی ہے تو والدین چاہتے ہیں ہمارے دل کی تسلی کے لیے کوئی جملہ ممبر سے کہیں. ہاں بیٹی نہیں گئی، 9 بھائیوں کے لاشیں بہنیں بے گورو کفن چھوڑ کر. ایام فاطمیہ قریب ہیں، چونکہ ایک مومنہ سیدزادی کی یہ اصال ثواب کی مجلس ہے. 3 جملے، بس 3 ہی جملے کہوں گا. معذرت چاہتا ہوں کہ مصائب کے لیے وقت نہ رہا اس لیے 3 جملے کہتا ہوں. ایام فاطمیہ آل محمد کے ماننے والے شیعہ سنی بھائی دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو بطول کی اولاد ہے نا، اور بطول اس گھر میں 3 خواتین کے عجیب مصائب ہیں. اب میری بات جو آل محمد کے مکتب سے منسلک ہیں وہ یہی سمجھ جائیں گے، کافی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے. ماں، بیٹی اور پوتی. اجرکم اللہ. سمجھ گئے آپ؟ ماں کا پہلو زخمی ہے، بیٹی کا سر زخمی ہے، پوتی کے رخسار زخمی ہے. ماں در و دیوار کے درمیان آ گئی اور بیٹی کو شام غریباں سر میں نیزے مارے گئے. میں چونکہ شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت سید الشہداء کی دختر گرامی حضرت فاطمہ کبریٰ کی روایت ہے، کہتی ہیں جب ملعون شام غریباں گستاخی سے میری چادر چھین کے لے گیا، یہ جسارت ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے خاندان رسول کی، اس لیے روتے ہیں، اس ظلم پہ روتے ہیں. بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا، خیمے تھے، میں نے اپنا سر اپنے دونوں زانوں میں دیا، اور بی بی کہتی ہے الٹے ہاتھ کر کے سر پہ رکھ لیے. خود بی بی راویہ ہیں، کہتی ہیں تھوڑی دیر گزری میرے شانے پہ ہاتھ آیا. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھے بغیر کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین زادی ہوں، میں بددعا کروں گی زمین پھٹ جائے گی. اتنے میں بی بی کہتی ہے میرے کانوں میں ایک صدا آئی، کہا میری لاڈلی گھبرا نہیں، میں تیری پھپھی آ گئی. بیٹی خیموں میں آگ پہنچ گئی، باہر نکلو. سنیں گے جب پھپھی اماں مجھے ایک چادر دے دو. کہا میری لاڈلی چادر تو مانگ لی، اب سر اٹھا کے مجھے دیکھ. بی بی کہتی ہے جیسے ہی میں نے پھپھی کے چہرے پہ نگاہ کی مجھے پھپھی کے سر سے خون بہتا نظر آیا. میں نے کہا پھپھی جان آپ کا سر کیوں زخمی ہے؟ کہا ظالم اتنے نیزے مارتا رہا،
یہ بیٹی پر ہونے والا ظلم ہے. ایک جملہ کہوں پوتی پہ کیا ہوا؟ نہیں کہتا تفصیلی مصائب. جب دربار یزید میں اس ملعون میں میری آقا زادیہ پہنچے تو کہتے ہیں دربار میں موجود ایک عیسائی تھا. ہاں روم سے آیا تھا, پہلو میں ملعون نے بٹھایا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے یزید یہ کون ہے؟ کہتا ہے باغی ہیں, باغی کے رشتہ دار ہیں. کہتا مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے, لیکن وہ 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے. کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے ذرا اس کے قدموں پہ نگاہ کر, اتنی تھک گئی ہے, کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے, میں نے دیکھا زمین خون سے رنگین ہو گئی. کہتا ہے بچی کون ہے؟ جواب آیا سکینہ بنت الحسین. کہتا ہے بچی آگے آؤ, میں چھوڑ رہا ہوں جملے, آگے آؤ. بچی قریب آئی, پتہ ہے ملعون نے کیا کیا؟ کہتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ شیعہ سنی بھائیوں دونوں سنو, ایک دفعہ چھڑی سے تشت پر پڑا ہوا کپڑا ہٹایا. کپڑے کا ہٹنا تھا, 4 سال کی سکینہ کی نظر بابا کے چہرے پہ پڑی, خون میں لت پت چہرہ. بی بی نے کسی کا خوف نہ رہا, دوڑ کے آگے گئی, سر کو اٹھا لیا, آگوش میں سر رکھ لیا اور بابا کے رخساروں کو بوسے دیے. ایک دفعہ بابا کے زخمی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور پتہ ہے کیا کہا سکینہ نے؟ بابا بابا, بھائی اکبر, چچا عباس کے قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا, لیکن بابا شمر کو معاف نہ کرنا, بابا شمر کو کبھی معاف نہ کرنا. میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی, کبھی مجھے تماچے مارتا رہا, کبھی گھوڑے کے ساتھ. اللہ لعنت اللہ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ. خدایا اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ کے درجات عالی و متعالی فرما, اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار ان کی قبر پہ رحمت نازل فرما, حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما, بحق محمد.